من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرات ناظرین السلام علیکم۔ آج 12 محرم اور آج 12 جولائی 2024 ہے اور محرم الاحرام کی آج 5 تاریخ ہے۔ تو محرم الاحرام کے حوالے سے ہی میں بیان کر رہا ہوں۔ آج پتہ نہیں کتنا خطبہ ہے، تو جو کچھ اب چونکہ محرم الاحرام ہے تو جو کچھ بیان ہوگا واقعہ کربلا کے متعلق۔ کل میں نے یہ آیت پڑھی تھی، سورت وہ تھی مقصد اس کی سورت بقرہ کی آیت نمبر تھی وہ 154 اور 155۔ یہ سورہ بقرہ کی آیات نمبر تھی، تو وہ میں یعنی 154 سے لے کر 157 تک میں نے آیات پڑھی تھی۔ وہ آیات یہ تھی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ عِبَادِ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ اولئک علیہم صلوات من ربہم واولئک ھم المہتدون۔ کل یہ صورت بقرہ کی آیت نمبر 154، 55، 56، 57 میں نے پڑھی تھی۔ 154، 155، 156 اور 157 یہ پڑھی تھی۔ اب آج کچھ اور آگے اس سلسلے کو چلاتے ہیں۔ اس آیت کے متعلق یہ آیت پڑھ کر میں نے یہ کہا تھا کہ یہ اللہ رب العزت کا آل محمد سے عہد تھا، وعدہ تھا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے۔ کس طرح آزمائیں گے؟ خوف دے کر، پہلے خوف دیں گے، اگر اس کے باوجود بھی اگر تم صراط مستقیم پر اور میرے عہد پر قائم رہے تو پھر ہم تمہیں خوف کے علاوہ پھر کسی طرح بھوک دیں گے، بھوک و پیاس۔ اگر پھر بھی میرے عہد پر قائم رہے تو پھر ہم وہ تمہیں مال کا نقصان پہنچائیں گے، تمہارے پاس مال و متاع نہیں رہے گا، اس کا نقصان ہوگا۔ اگر پھر بھی تم ہمارے عہد پر رہے تو پھر ہم تمہاری جانیں لے لیں گے اور تمہاری اولاد بھی لے لیں گے۔ اور اتنے حد تک بھی جو صبر کرے تو پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ اے رسول ایسے صابروں کو خوشخبری دے دو کہ جن پر ایسی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آئے بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور جانا بھی ادھر ہے۔ اگر ہماری جانیں جا رہی ہیں، ہم اس دنیا سے چلے جا رہے ہیں، ہماری اولاد اس دنیا سے چلی جا رہی ہے، فوت ہو رہی ہے، اللہ لے رہا ہے، تو آئے بھی تو اسی کی طرف سے تھے، پھر جا بھی اسی کی طرف رہے ہیں، تو ایسے صابروں کو خوشخبری دے دیں۔ اور ایسے ہی لوگ ہیں اولئک صلوات من ربہم، جن پر اللہ کی طرف سے درود ہے۔ ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے درود ہے اور رحمت ہے اور یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اب میں نے یہ آیت پڑھی تھی کہ آل محمد کی یہ آزمائش تھی۔ آل محمد کو پہلے حضرت محمد مصطفیٰ کو پہلے یہ فرما دیا تھا کہ یہ حسین اس کی اولاد یوں ہی قربان ہوگی اور یہ قربانی دینا بھی ہوگی تمہیں، یہ آزمائش ہے، میں آزماؤں گا اس طرح۔ تو وہ اب مولوی صاحب کا کام کیا ہے؟ بہت بڑے عالم جو اپنے آپ کہلاتے ہیں، ان کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ جس طرح کوئی حق چھپا سکتا ہو وہ بہت بڑا عالم ہے۔ دوسری بات یہ ہے جس طرح کوئی دوسرے مذہب والوں کو گالیاں دے سکتا ہو وہ بھی ان کے نزدیک بہت بڑا عالم ہے۔ اور قرآن مجید کو بڑی ٹانگیں مار کر پتہ نہیں وہ معلوم ایسے ہوتا ہے کہ یہ ہارمونیا پر گا رہا ہے، تو اس طرح جو قرآن مجید پڑھے وہ کہتا ہے بہت بڑا عالم ہے۔ عالم وہ نہیں، عالم وہ ہے جو قرآن کو سمجھے۔ اب مولوی صاحبان یہ کہیں گے یہ آزمائش تو ہر ایک بار آتی ہے، یہ امام صاحب کے متعلق نہیں آیا، یہ تو ہمارے متعلق، ہمارے بیٹے مر جاتے ہیں، نوجوان بیٹے مر جاتے ہیں، ہم بھی مر جاتے ہیں، مال کا نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ یہ ایسی باتیں کرے گا، وہ ایسے تو ہمارے بیٹے مر جاتے ہیں، ہندوؤں کے بیٹے بھی مر جاتے ہیں، ایسے ہم مر جاتے ہیں تو ہندو لوگ بھی مر جاتے ہیں، دہریہ بھی مر جاتے ہیں، ان کے بیٹے بھی مر جاتے ہیں۔ آزمائش تو تھی مسلمانوں کے لیے، بھلا دہریہ کیوں مر رہے ہیں؟ دہریہ پر آزمائش کیوں ہے؟ دہریہ غربت و افلاس میں کیوں مبتلا ہوں؟ یہ ایسی آزمائش نہیں ہے۔
ہم پر یہ تمام چیزیں بیک وقت نہیں آتی. ہمارا بیٹا مر گیا تو مر گیا، باقی بیٹے بھی زندہ ہوتے ہیں، بیٹیاں زندہ ہوتی ہیں، گھر والی زندہ ہوتی ہے، سارے زندہ ہوتے ہیں. تو ایک بیٹا مر گیا، ہمیں مال کا نقصان ہو گیا تو ہو گیا، گھر والے سارے زندہ ہیں، ہم بھی زندہ ہیں. یعنی ہم پر فردن فردن یہ ایسے دور کائنات ہے، یہ مصیبتیں آتی رہتی ہیں. مگر جہاں تک یہ لفظ ہے، یہ بیک وقت یہ ساری مصیبتیں جن کو اللہ نے شمار کیا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں کسی صورت خوف دے کر آزمائیں گے. یہ خوف آل محمد پر طاری ہوا کہ انہوں نے ہجرت فرمائی، اور پھر والجوع اور بھوک پیاس دے کر آزمائیں گے. بھوک دے کر، اچھا روٹی نہیں ہوگی، کھانا نہیں ہوگا، بھوکے رہ جاؤ گے، پیاسے بھی رہ جاؤ گے. اچھا تو پھر اس کے علاوہ اور آزمائش کریں گے کیا؟ وَنَقْصًا مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَنَقْصًا مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور ہم پھر مال کا نقصان دیں گے. تمہارا مال بھی ختم ہو جائے گا. کل میں نے یہ فرق عرض کیا تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا مال بھی ختم ہو گیا، اور اسی طرح ان کا مال بھی ختم ہو گیا، اور ان پر خوف بھی طاری ہوا، بھوک پیاس بھی آئی، مال بھی ختم ہو گیا، اور پھر انہوں نے اپنی راہ خدا جان قربان کر دی، ان کے بچے بھی شہید ہو گئے. یہ کل میں نے عرض کیا تھا، یہ سب مصیبتیں ان پر آئیں. مگر اگر یہ بات ہوتی ان میں سے کوئی مصیبت آتی کسی پر، کوئی آتی کسی پر، تو اللہ تعالیٰ یوں فرماتے وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ أَوْ الْجُوعِ أَوْ نَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ أَوِ الْأَنفُسِ أَوِ الثَّمَرَاتِ. یعنی یوں ہوتی بات کہ ہم تمہیں آزمائیں گے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے یا بھوک سے یا بال کے نقصان سے یا جانوں کے نقصان سے یا اولاد لے کر. یوں ہوتا یعنی یا یہ کریں گے یا ایک کام، کوئی نہ کوئی تو پر ایسی مصیبت آئے گی. تو لفظ یوں ہوتا کہ ہم تمہیں یا تو یہ ہے کہ خوف دے کر آزمائیں گے، یا پھر تمہیں بھوک و پیاس سے آزمائیں گے، یا پھر نقصان مال کا دے کر، یا تمہاری جان لے کر، یا اولاد لے کر. یہ یا کا لفظ ہوتا نا، کیونکہ یہ بیک وقت تو ساری مصیبتیں کسی مسلمان پر نہیں آتی، تو اس لیے یہاں پر یا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ پوری مصیبتیں جو شمار ہوئی ہیں آیت نمبر 154، آپ کے پاس بھی تو قرآن مجید ہوگا، دیکھ لینا وہاں پہ. تو یہ پوری مصیبتیں یعنی 155، یہ آیت نمبر 155 میں پڑھیے وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، آیت نمبر 155، 154 کے آگے پڑھو گے. تو یہ پوری مصیبتیں آنا تھی کسی پر، تو یہ آزمائش ہونا تھی. تو پھر جو ان تمام مصیبتوں کو جھیل کر بھی کامیاب ہو گیا، تو ان پر اللہ کا درود ہے. درود ہم آل محمد پر پڑھتے ہیں، ہم پر نہیں پڑھا جاتا. تو یہ ہے آل محمد جن پر آزمائش آئی. یہ نہیں کہ یہ جو سید ہیں ان پر درود ہے، میں بھی تو سید ہوں، مجھ پر درود نہیں ہے. مجھ پر درود اتنی حد تک ہے کہ بس میرا احترام کیا جائے، باقی درود ان پر ہے. تو احترام مجھے ہے کہ اگر میں شریف ہوں تو جو شریف سید ہو تو اس کا احترام کیا جائے. جو شریف نہیں ہے، بدمعاش ہے، تو وہ تو اولاد رسول سے بھی منقطع ہو گیا. البتہ توبہ کر دے اور بات ہے. تو کل میں نے یہ آیت پڑھی تھی، تو مولوی صاحب یہ کہا کہ ہماری آزمائش ہوتی ہے، تو ان کو یہ کہنا کہ یہ تمام مصیبتیں یک بار نہیں آتی. وہ کسی پر کوئی مصیبت، کسی کو بعد کو نقصان ہو جاتا ہے تو اس کے بیٹے زندہ ہوتا ہے، کسی کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے، تو کوئی خود آپ فوت ہو جاتا ہے. یہ اس طرح تو ہوتا ہے، مگر یہ ساری مصیبتیں ایک بار نہیں آتی. تو اگر یہ ان میں سے کوئی مصیبت کسی پر آنا ہوتی، کسی مصیبت کے ذریعے اللہ نے آزمانا ہوتا، تو اللہ یوں فرماتے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے کسی طرح خوف دے کر، اور یا بھوک و پیاس دے کر، اور یا تمہیں مال کا نقصان دے کر، یا تمہاری جان لے کر، یا اولاد لے کر. یوں ہوتا نا، یوں نہ ہوتا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے خوف کے ذریعے، مال کا نقصان دے کر، جان کا نقصان دے کر، اور پھر اولاد کا نقصان. یہ بیک وقت یہ مصیبتیں نہ ہوتی. تو آپ نے سمجھ لیا، یہ مولوی صاحب تمہیں کوئی اڑنگی لگائے گا تو میں نے اس کی چلاکی سے بچنے کے لیے دوبارہ وضاحت کر دی ہے. اب سوال یہ ہے، کیا یہ صرف اولاد محمد کی آزمائش تھی؟
اگر یہ صرف اولاد کیونکہ یہ آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ امام وہی بنتا ہے جس پر یہ آزمائش ہو اور وہ آزمائش میں کامیاب ہو جائے۔ آزمائش کس چیز کی ہوتی ہے امام پر؟ یا جان کی، یہ تو مال کی تو اضافی آ گئی، مال امام کے لیے کچھ نہیں ہوتا، سب سے بڑی قربانی جان کی یا اپنی اولاد کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ آزمایا، مجھے زیادہ طول دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی تقریر کو مختصر کرتا ہوں۔ اور ناظرین و سامعین، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ کی آپ پر رحمت برکت سلامتی ہو۔ آپ دل میں کسی کا قسم کا بغض اندھی عقیدت کو نکال کر میری بات کو سنیں، اور ملا کے پیچھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نے او ناظرین سامعین، اگر آپ نے میری مجھ سے یہ قرآن مجید کی تقریر سنتا رہے اور آیات کے نمبر اپنے پاس لکھتے رہے، تو یاد رکھیں آپ عالم بن جائیں گے۔ آپ کو قرآن میں سمجھنے کی انشاءاللہ تعالی مہارت ہو جائے گی۔ اور جہاں پر آپ کو کوئی اعتراض ہو تو میرا یہ نمبر ہے واٹس ایپ 0346 66 30 859، تو یہ مجھے فون کر کے واٹس ایپ پر میرے ساتھ نمبر ملا کر آپ گفتگو کر سکتے ہیں۔ ہر وقت اگر یہ نمبر کھلا ہوا نہیں ہوتا تو کوئی نہیں، اگر آپ کو فرصت ہو اور میرا نمبر بند ہو تو 0315 60 96 711 پر نمبر ملا کر مجھے کہہ دینا، میں نمبر خود کھول کر آپ سے نمبر ملاؤں گا۔ تو آپ کی بڑی مہربانی، تو آپ توجہ کریں۔ تو انشاءاللہ تعالی اگر آپ مسلمان ہیں، اسلام سے واقف ہونا چاہتے ہیں، قرآن سے واقف ہونا چاہتے ہیں، تو میری بات کو غور سے سنیں۔ تو میں زیادہ طول دینا نہیں چاہتا، میں آیاتیں نہیں پڑھتا، میں مقصد یہ بات کر رہا ہوں، اس معاملات کو بالکل ہر مسلمان جانتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جان کی قربانی سے آزمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں ڈالا گیا۔ اللہ نے پہلے یہ نہیں فرمایا تھا میں تجھے بچا لوں گا، نہیں، یہ تو نہیں فرمایا تھا۔ حضرت ابراہیم نے تو اپنی جان کی قربانی پیش کر دی، وہ تو آگ میں جا رہے تھے اور چلے گئے، مگر اللہ نے بچا لیا۔ تو یہ اللہ کی مرضی ہے، اس نے بچا لیا۔ حضرت ابراہیم نے اپنی قربانی پیش کر دی تھی، جان کی قربانی، اور پھر اللہ نے آزمایا حضرت ابراہیم کو کہ بھائی چلو، یہ اپنی نوجوان بیوی حضرت حاجرہ اور 4 ماہ کا بچہ حضرت اسماعیل، اسے ایسے جنگل و بیابان میں چھوڑ کر آؤ جہاں نہ انسان ہو اور نہ وہاں پانی ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے انکار نہیں کیا، وہ یہاں چھوڑ گئے جہاں اب کعبہ پاک ہے، یہاں چھوڑ گئے مختصر بات۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں تیری بیوی اور بچے کو بچا لوں گا، نہیں، اس نے نہیں فرمایا تھا۔ بس حضرت ابراہیم کو قربانی دے دی، وہ چلے گئے واپس فلسطین جہاں ان کو چھوڑ کر۔ تو پھر اس کے بعد جب واپس آئے پھر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس قابل تھے کہ باپ کی انگلی پکڑ کر چل سکتے تھے۔ تو پھر اللہ نے حکم دیا کہ اب اپنے اس پیارے بیٹے کو، تجھے بہت پیار ہے اس بیٹے سے، بہت پیار ہے، تمہیں پیار تو مجھ سے کرنا چاہیے تھا، تمہیں بیٹے سے بہت پیار ہے، اس بیٹے کو میری راہ میں ذبح کر دے۔ تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا تھا اے ابراہیم میں بچا لوں گا، اگر وہ یہ فرما دیتے تو پھر آزمائش تو نہ ہوتی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے فرمان کی تعمیل کی اور حضرت اسماعیل کو ساتھ لے کر یہاں مقام منا جہاں قربانی کرنے لے آئے، اور حضرت اسماعیل کے گلے پر آپ نے چھری رکھ دی، آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسماعیل کے گلے پر چھری رکھ دی، اور حضرت ابراہیم نے اپنے طور پر حضرت اسماعیل کو ذبح کر دیا۔ یہ قربانی جب آنکھوں سے پٹی کھول دی، وہ دمبا ذبح ہو چکا تھا، دمبا تھا یا بارہ جو بھی تھا، ذبح ہو چکا تھا، مگر حضرت ابراہیم ساتھ کھڑے تھے، جو اللہ نے بچا لیا، حضرت ابراہیم نے تو پیش کر دیا۔ تو پھر جب یہ قربانیاں ہو گئیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، یہ ہے یہ آیت نمبر 124، میں پڑھ رہا ہوں سورۃ بقرہ، پہلا سپارہ ہے، آیت نمبر 124 ہے، آپ وہاں دیکھ لینا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اور جب ابراہیم کے رب نے اس کو چند باتوں سے آزمایا، چند باتوں جو میں نے بتا دی ہیں،
چند باتوں سے آزمایا، فاتمہن، تو اس نے وہ پوری کر دی۔ جب وہ چند باتوں میں آزمائش میں پورا اترا تو پھر اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اب میں تمہیں لوگوں کے لیے امام بنا دیتا ہوں۔ معلوم ہوا آزمائش دینا ہوتی ہے، اور آزمائش میں کیا ہوتا ہے؟ اپنی جان کی قربانی، اپنے بیٹوں کی قربانی دینا، پھر انسان امام بنتا ہے لوگوں کا، ایسے امام نہیں بن جاتا۔ تو انی جاعلک للناس اماما، اور میں تجھے لوگوں کے لیے امام بنا دیتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب انعام ملنے لگا اپنی قربانیوں کا، تو بارگاہ عزت سے اور زیادہ طمع کی اور عرض کیا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد۔ اللہ نے فرمایا وَقَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، ہاں امامت تیری اولاد میں رکھوں گا، مگر میرے عہد کو ظالم نہیں پائیں گے۔ تو اسی طرح جس طرح اس کی آزمائش ہوئی حضرت ابراہیم کو، اسی طرح اولاد محمد کی حضرت امام حسن کی آزمائش ہوئی۔ سوال یہ ہے آزمائش ہوئی محمد مصطفیٰ کی اولاد کی، آزمائش تو اس کی ہوئی، محمد مصطفیٰ کی اولاد کی آزمائش ہوئی۔ تو یہ آزمائش ازل سے مقدر ہو چکی تھی، اللہ نے لکھ دیا تھا، اور اللہ نے وعدہ لے لیا تھا کہ یہ قربانی دینا ہوگی۔ تو امام حسن نے قربانی دی، تو اس میں کیا کسی کا قصور ہے؟ ہاں، آگے میں جو بیان کرنے والا ہوں، یہ آزمائش صرف آل محمد کی نہ تھی، بلکہ امت کی بھی آزمائش تھی، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر، پہلے تو وہ ہے حروف مقطعات الف لام میم، اس کو چھوڑ دیں، اگلی پہلی آیت، الف لام میم کے بعد پہلی آیت، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا فلا یفتنون، ان لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم چھوڑ دیے جائیں گے، کہ ہم نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے، یعنی اللہ فرما رہے ہیں لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم جو ایمان لے آئے ہم مسلمان ہو گئے، بس ہم چھوڑ دیے جائیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں نہیں چھوڑے جائیں گے۔ کیوں؟ یہ کہ برکت افلا یفتنون، کیا ہم انہیں آزمائیں گے نہیں؟ یعنی ان کو صرف اتنا بات کہنے پر کہ ہم ایمان لے نہیں چھوڑیں گے، بلکہ ان کی آزمائش کریں گے۔ برکت فتن الذین من قبلہم، اچھا ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا تھا، یعنی ہماری یہ شروع سے سنت، یہ قانون، یہ قاعدہ چلا آ رہا ہے کہ ہم ایمانداروں کی آزمائش کرتے ہیں۔ ہم نے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا تھا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اور تاکہ اللہ معلوم کر لے، جان لے کہ سچے کون ہیں، سچے مسلمان۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور جھوٹے کون ہیں۔ اللہ پہلے تبلیغ کرتا ہے، نبی کے ذریعے دین پہنچاتا ہے، لوگ ایمان لے آتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، اقرار کر لیتے ہیں۔ جب وہ مکمل طور پر نبی کے اپنے طور پر فرما بردار ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ ان کی آزمائش کرتا ہے۔ یہ ایسا ہی انسان کا قاعدہ بھی ہے کہ ایک بچہ سارا سال سکول ماسٹر اسے پڑھائی رکھتا ہے، جب سال کے 11 مہینے گزر جاتے ہیں، 12واں مہینہ لگتا ہے، تو وہ اس کا امتحان لیتا ہے۔ امتحان تو ہوتا ہی ہے کہ کون صحیح ہے، کون غلط ہے، کون صحیح پڑھا، کس نے صحیح نہیں پڑھا۔ تو اگر بچہ فیل ہو جائے تو پھر اس حساب کا کلاس میں کھڑایا جاتا ہے۔ اسی طرح جو آزمائش میں ناکام ہو جائے تو وہ وہی حساب کا جہنم کی طرف جاتے ہیں۔ تو اللہ کی یہ سنت چلی آ رہی ہے، اپنے ایمانداروں کو، اپنے اوپر ایمان لانے والوں کی آزمائش کرتا ہے۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ کی قوم کی جس طرح آزمائش کی، آپ کو معلوم ہے، سخت گرمی میں میں بیٹھا ہوں، زیادہ سے میں طول نہیں دے سکتا، میں اپنی تقریر کو، خطبے کو مختصر کر رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کو بلایا 30 راتوں کے طور پر، آج حضرت موسیٰ طور پر چلے گئے، اور اس جب چلے گئے امت کو ایسے نہیں چھوڑ گئے، بلکہ اپنے بھائی ہارون کو وہ وہاں پر مقرر کر کے گئے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، یہ آیت نمبر 142 پڑھے نا ذرا، وہ سورۃ اعراف کی۔ تو آپ یہ کہہ کر فرما کر چلے گئے، اور پھر دور پر گئے تو اللہ نے فرمایا کہ ہاں 40 رات اور رہے۔ تو 40 رات اور رہے۔ ادھر سامنے نے بچڑا بنایا، بچڑا سونے کا تھا، سونے کے بچڑے میں جان نہیں ہوتی، بچڑا تو اس نے بنا لیا۔ اب یہ دیکھو کہ اللہ نے داخلات مزید کیوں حضرت موسیٰ کو وہاں روک لیا، اور یہاں پر سامری کے دل میں آئی کہ اس نے بچڑا تو بنایا، مگر اللہ نے اس سونے کے بچڑے میں آواز کیوں پیدا کی؟ کیونکہ یہ امت موسیٰ کی آزمائش تھی۔
جب آواز پیدا ہوئی تو بہت سی امت موسیٰ کے بہت لوگ ناکام ہوئے، انہوں نے بشر کو سجدہ دیا، حضرت ہارون کے روکنے سے نہ رکے، وہ امت کی آزمائش تھی۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا تھا، ان کو بھی آزمائیں گے۔ اب مسلمانوں کو کس طرح آزمایا گیا؟ ایک طرف حکومت، مال جس میں کہ مال و دولت بھی ہوتا ہے، اور حکومت میں عزت و وقار و اقتدار بھی ہوتا ہے، بڑا پن بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک طرف وہ حکومت اور دوسری طرف آل محمد، رسول کریم نے فرما دیا تھا انی طرح تو فیکم سکرائن کتاب اللہ بعثرت اہل بیت تمسکوا بہم لن تضلوا بعدی، میں اپنے بعد تمہارے درمیان اللہ کتاب اور اپنی اہل بیت چھوڑ جا رہا ہوں، اگر ان سے تمسک رکھا تو میرے بعد گمراہ نہ ہوگے۔ بعض لوگ کہیں گے کہ سنتی نہیں ہے، اطاعت اہل بیت ہے، کیونکہ اطاعت اہل بیت فرمایا۔ اس کی تصدیق میں ایک اور حدیث ہے، قرآن کو تو ماشاءاللہ مولوی کو سمجھ نہیں آتے، ورنہ یہ قرآن مجید میں بھی ہے، مگر اس کو مولوی کب سمجھ آئے گا؟ میں سمجھانے کے لیے مجھے تو 2 گھنٹے کی ضرورت ہوگی، تو اتنی تو میرے وہ ٹیلی فون پر بھی نہیں آ سکتی تقریر، اور دوسری بات یہ ہے کہ گرمی بھی بہت ہے، میں بیٹھ نہیں سکتا، سردی آئے گی انشاءاللہ بڑی بڑی تقریریں کریں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک دوسری حدیث ہے حضرت محمد مصطفیٰ کی کہ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبہا فنجا ومن تخلف عنہا فضل فغرق ہوا۔ اس حدیث سے مولوی صاحب کبھی انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ اس حدیث کے ساتھ مولوی صاحب نے ایک اور جوڑ لگا دیا ہے، اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتم فاہتدیتم، بالکل جھوٹ ہے مگر اس نے بنا تو دیا ہے۔ جس طرح اہل بیت کا اشتنو ہے، یہاں بھی اہل بیت کے متعلق فرمایا کہ میں اللہ کی کتاب اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، تو اگر ان کے ساتھ تمسک رکھو گے تو گمراہ نہ ہوگے۔ اور ایک طرف یہ قرآن و اہل بیت اور دوسری طرف حکومت، اقتدار، مال و دولت تھی، تو لوگ مسلمان امتحان میں ناکام ہوئے۔ اہل بیت انہوں نے سوچا کہ اگر اہل بیت کے فرما بردار ہو کر رہتے ہیں، اہل بیت کی اتباع کرتے ہیں، اہل بیت کے پیچھے رہتے ہیں، تو محمد کے بعد پھر اہل بیت آپ پر حاکم مسلط ہوئے، ہو نہ ہو اس اہل بیت کو چھوڑو، خود آپ بڑے میاں بنو۔ اس لیے وہ حکومت کی طرف لپکے، انہوں نے حکومت حاصل کی، اہل بیت کو چھوڑ دیا۔ یہ آزمائش امت کی تھی اور آزمائش اہل بیت کی بھی تھی، تو اہل بیت ظلم و ستم سے شہید کر دیے گئے، وہ حکومت پر اقتدار اپنا وقار جمائے بیٹھے رہے۔ یہ امت کی بھی آزمائش تھی، اہل بیت تو اپنی آزمائش میں کامیاب ہو گئے۔ جس طرح اللہ نے فرمایا تھا میں ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے درود ہے، تو اہل بیت پر تو درود بھیجا جا رہا ہے، اور جو اہل بیت کو شہید کرنے والے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے رفقا کو شہید کرنے والے تھے، ان پر بھی لعنت بھیجی جا رہی ہے، کیونکہ وہ اپنی آزمائش میں ناکام رہے اور حضرت امام حسین علیہ السلام اپنی آزمائش میں کامیاب رہے۔ آج میں نے اتنی تقریر کیا، یہ میں نے سورت عنکبوت کی پہلی 2 آیات پڑھی ہیں، وہ پڑھ لینا، اور میں نے ایک سورت بقرہ کی آیت نمبر 124 پڑھی ہے، وہ بھی دیکھ لینا، اور میں نے اس کے علاوہ اور یہ کیا پڑھا ہے، میں پڑھی، بس میرا خیال تو میں یہی پڑھا ہے، تو اور پھر وہ میں نے یہ پڑھی ہے، تو بس ان آیات کا اپنے ذہن میں رکھنا۔ اور اے حضرات سامعین، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ لوگوں نے چونکہ گمراہ ہوئے، مسلمان گمراہ ہوئے ہیں، انہوں نے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا میں اللہ کی کتاب اور اہل بیت چھوڑ جا رہا ہوں، انہوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر اپنی کتاب بنا لی ہے، چاہے وہ شیعہ ہو یا سنی ہو۔ میں کتابوں کو لیسا بے شائع سمجھتا ہوں، اور میں یہی کہتا ہوں کہ ہمارے انجینئر صاحب کہتے ہیں نا کہ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، اسی طرح میں بھی کہتا ہوں کتابوں کا خدا اور ہے، قرآن کا خدا اور قرآن کی طرف، قرآن کو نہیں چھوڑنا۔ انشاءاللہ العزیز اگر آپ قرآن کی طرف آئیں گے اور قرآن کا مطالعہ کریں گے، قرآن کی طرف دلچسپی لیں گے، تو انشاءاللہ تعالی یہ آپ کو قرآن مجید کی سمجھ بھی آ جائے گی اور آپ صراط مستقیم پر گامزن ہو جائیں گے۔ تو اس وقت میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔